بلکہ میری اس برگزیدہ بندی ہاجرہ کی ہے جو اسماعیل کی یاد میں کبھی صفا پر جاتی تھی، کبھی مروہ پر آتی تھی، کبھی صفا پر جاتی تھی، کبھی مروہ پر آتی تھی۔ وہ صفا مروہ پر حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کا بار بار سعی کرنا اللہ کو اتنا محبوب ہوا کہ اپنے پیارے محبوب پر اس آیت کو نازل کر کے صبح قیامت تک ہر سنی ہر مومن پر یہ سبق کر دیا کہ اس کو پہاڑی نہیں بلکہ میرے ہاجرہ کی ایک نشانی، اور اس ہاجرہ کی نشانی کو میں نے بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ واہ یہ اس کو نسبت حاصل ہوئی تو وہ ہمارے لیے پتھر اب بے جان پتھر نہیں رہا، اب وہ ہماری آرزویں بھی سن رہا ہے اور ہماری آواز کو بھی سن رہا ہے۔ اب یہ ہماری اپنی معرفت ہے کہ ہم اس کی آواز کو جو جواب آ رہا ہے سن پا رہے ہیں کہ نہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں وہ ہوش و خرد ہو کہ جب ہم وہاں سے صلاۃ و سلام پڑھیں تو اس پہاڑی سے بھی ہمیں صلاۃ و سلام کی صدائیں کریں۔ لیکن بات ابھی انکمپلیٹ ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہرحال سراپا موجود ہے، اور حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا سے کروڑوں ہزار گنا مرتبت والی ذات نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی افضل نہیں ہے۔ اللہ کے بعد اگر کوئی ذات اللہ نے بنائی ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی میں ایک پنہا راز ہے، اس کو بھی میں ساتھی ساتھ ہاجرہ سلام اللہ علیہ کا تو ایک مرتبہ ہے ہی۔ اچھا یہاں رک کر ایک بات اور بتاتا ہوں، ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ بھی ذرا غور سے سنیں۔ دنیا ہم پر تانے مارتی ہے کہ مسلمان اپنی عورتوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی لڑکیوں کو دبا کر رکھتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان کو پردے میں رکھتے ہیں، یعنی ان کو جو مقام دینا چاہیے وہ مقام مسلمان نہیں دیتے، ان کو جو آزادی ملنا چاہیے وہ آزادی مسلمان نہیں دیتے، بلکہ اپنی عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، بچیوں پہ ظلم کرتے ہیں، بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں کہ ان کو مکانوں میں قید کر کے رکھتے ہیں۔ تو بس اشارہ کرتے چلوں کہ اسلام کی ہسٹری پڑھو تب تمہیں پتا چلے گا کہ اسلام نے ایک عورت کو سماج میں کیا مقام دیا ہے۔ ہم مسلمان اپنی زندگی کو جنت کے لیے جیتے ہیں، جنت کے لیے بولو جیتے ہیں کہ نہیں؟ اور جب اللہ نے ایک عورت کو مقام دینا چاہا، اس کی مشیت ہوئی تو اس جنت کو اٹھا کر اسی عورت کو ماں بنا کر اس کی قدموں میں لا کے اسلام ایک عورت کو یہ بتا کیا کہنے، ہم سے مت سکھاؤ کہ اسلام نے عورتوں کو مقام نہیں دیا۔ اسلام نے تو ایسا مقام دیا ہے کہ جنت کو لا کے اس عورت کے قدموں میں رکھ دیا۔ آپ کیا ہمارا مقابلہ کرو گے؟ اب رہی بات یہ کہ گھروں میں قید کر کے ہم رکھتے ہیں اپنی عورتوں کو، ان پر ظلم کرتے ہیں، تو سنو، جو خزانہ ہوتا ہے اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، دولت کو دکھایا نہیں جاتا، شو نہیں کیا جاتا۔ اسلام یہی بتانا چاہتا ہے عورت ہماری عزت ہے، دولت ہے، عظمت ہے، وہ عزت عظمت دولت کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، مارکیٹوں میں یوں نہیں گھمایا جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف، فیضان مخدوم اشرف، اولاد مخدوم حضرت سید دانش میاں صاحب قبلہ۔ قید نہیں کرتا، ہماری عورتیں بہت خوش ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ اپنی عورتوں کی پرواہ کرو۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، ہمارے حضور نے فرما دیا الدنیا سجن للمومنین، دنیا جو ہے وہ مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ ہم نے ہماری عورتوں کے ساتھ پہلے ہی بتا دیا کہ یہ دنیا قید خانہ ہے، یہ حضور نے فرما دیا۔ بہرحال تم اپنے شوہر کی سرپرستی میں اپنے گھر میں ہو، قید خانے میں نہیں۔ یہ قید خانہ نہیں ہے بلکہ
اسلام نے عورتوں کو عزت اور عظمت اور برتری دینے کے لیے اس دولت کو چھپانے کا حکم دیا، تاکہ جب وہ گھر سے نکلے تو غیر مردوں کی نظر اس پر نہ پڑے۔ عورت حیا والی چیز ہے تو اس کو حیا میں رکھنا ہی شرافت ہے، اس کو ہم یوں طرح بازارو نہیں بنا سکتے، یہ ہمارے اسلام نے منع کیا ہے، تو اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ اور جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ انہیں آزادی نہیں ہے، تو پڑھو اسلام کی ہسٹری، جتنی زیادہ سختیاں ہیں اتنی زیادہ آزادیاں بھی ہیں۔ اب اگر کسی عورت کو کسی بھی وجہ سے مارکیٹ میں، بازار میں، ڈاکٹر کے پاس، گھر سے باہر جانا ہے تو وہ جا سکتی ہے، آزاد ہے، تو روکا نہیں گیا ہے، نہ تعلیم کے لیے روکا گیا، نہ علاج کے لیے روکا گیا، نہ ضروریات کے لیے روکا گیا۔ تو بتاؤ قید خانے میں کہاں ہے وہ؟ قید خانہ جو آپ سمجھ رہے ہو وہ اصل میں آپ کی بھول ہے۔ آپ بھی اگر اس پر عمل کرو تو یہ دنیا کا جغرافیہ جو بگڑا ہوا نظر آ رہا ہے، جگہ جگہ روزانہ کوئی نہ کوئی نیوز سننے کو مل جاتی ہے، یہ ساری نیوز جو ہے ختم ہو جائے گی، اور ایسا ماحول بن جائے گا کہ شیر اور بکری ایک ہی تالاب سے پانی پیئیں گے، کسی کو کسی سے خوف نہیں۔ بہرحال ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ ابو وتردا بین تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ خزانے کو چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ سلام اللہ علیہ کو جب صحیح کرنے سے اللہ نے محبوب کر دیا، تو اب اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے، اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے، ایک واقعہ ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ آپ کا جو دوڑنا ہے وہ کیا اپنی ذات کے لیے تھا؟ ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کیا حاجرہ سلام اللہ علیہ اپنی ذات کے لیے ان چبھتی ہوئی پہاڑیوں پر، ان نوکیلی پہاڑیوں پر قدم رنجا ہو کر کبھی صفا پر جاتی اور اچک کر دیکھتی کہ پانی کہاں ہے، کبھی مروہ پہ جاتی اچک کر دیکھتی کہ میرے اسماعیل کو تو کوئی نہیں تکلیف پہنچا رہا ہے؟ تو بتاؤ یہ دوڑنا جو تھا وہ اپنے لیے تھا یا حضرت اسماعیل کے لیے تھا؟ اپنی حفاظت کے لیے تھا یا حضرت اسماعیل کی حفاظت کے لیے تھا؟ اپنی جان کی فکر تھی یا حضرت اسماعیل کی جان کی فکر تھی؟ بولیے۔ حضرت اسماعیل کی جان کی فکر تھی۔ اپنی جان تو خدا کے حوالے کر دی۔ دل جو اب دھڑک رہا تھا وہ اپنے لیے نہیں دھڑک رہا تھا، بلکہ اس اسماعیل کے لیے دھڑک رہا تھا، جو اللہ کا نبی ہے، جو بھی چھوٹا سا ہے اور پاؤں چلا رہا ہے، ہاتھ چلا رہا ہے، نظریں گھما رہا ہے، اس کی حفاظت کے لیے آپ نے صحیح کی تھی کہ کہیں میرے اسماعیل کو ایک بوند پانی مل جائے تو میں اس کے حلق میں اتار دوں۔ تو اصل میں اللہ اس نشانی کو صبح قیامت تک قائم رکھ کر وحی کا نزول کر کے ہم تمام سماج کے دنیا کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کی تو برکت ہے ہی، لیکن اصل میں یہ جو نشانی بن رہی ہے اسماعیل کی پشت سے آنے والا جو نبی ہے محمد رسول اللہ، یہ اس کی نشانی بن رہی ہے کہ اس پشت سے جو نبی پیدا ہوگا وہ آخر الزماں ہوگا، اس کو محمد رسول اللہ یاد اس کی منائی جا رہی ہے۔ اسماعیل کی نسل سے بے حضور آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گڑ گڑا کے خانہ کعبہ کے سامنے میں حضرت اسماعیل کو مانگا اور دعا کی کہ اللہ تو میری ضرورت